ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس موضوع پہ جس موضوع پہ پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، اور یہ موضوع ہے افغانستان کا۔ افغانستان میں جو تیز رفتار تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ ولایت ایڈوکیٹ۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آپ کی ملکی اور بین الاقوامی معاملات پر گہری نظر ہوتی ہے۔ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عام تجزیہ نگاروں کا تو یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ اس وقت تصویر اتنی دھندلی ہے کہ کچھ بھی پروڈکٹ کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہاں آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو پروڈکشن تھی افغانستان کے بارے میں وہ کچھ زیادہ صحیح ثابت نہیں ہو سکی، جن میں سے ایک پروڈکشن تو یہ تھی کہ طالبان وہاں پہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکیں گے، اور ان کے جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے ان کے بعد بھی عام لوگوں کا یہی خیال تھا کہ نہیں، وہاں پہ کوئی کولیشن گورنمنٹ بنے گی، الیکشن ہوگی، آئین کے مطابق وہاں چلے گا، لیکن اس طرح نہیں ہو سکا۔ تو اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں افغانستان میں طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور آئندہ کی صورتحال کو تصویر کلیئر نہیں نظر آ رہی، آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ آپ نے بجا فرمایا کہ ایسا ایک تجزیہ میں نے بھی کیا تھا، اور اس تجزیے کو جو ہے اس کے بعد مجھے کافی سننا پڑا کہ میں نے بھی یہ کہا تھا کہ طالبان وہاں اقتدار میں نہیں آ سکتے، اشرف غنی کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے انکلوسیو گورنمنٹ بن سکتی، لیکن ہوا یہ کہ چند دنوں میں جو پریڈکٹ ہو رہا تھا 1 سال 2 سال اور 3 سال، اس کی بجائے 10 دن کے اندر طالبان وہاں موجود ہوئے۔ اس کے بعد میں نے بھی اس پہ بڑا غور کیا کہ یار یہ تجزیہ میرا غلط کیسے ہو گیا، یا ہو جاتا ہے اس میں ملٹی ڈائمینشنل ملٹیپل فیکٹر جو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی تبدیلی کے، اور میں نے تو اس کے بارے میں پبلش بھی ہوا آرٹیکل کہ میں نے تو یہ دیکھا تھا کہ ڈائلیکٹکس کے حوالے سے، کیونکہ میں تو بیسیکلی طالب علم ڈائلیکٹکس کا ہوں اور ایوولوشن پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو مادی ترقی ہوتی ہے یا مادے کے اندر تبدیلیاں وہ پذیر ہوتی ہیں، اسی حوالے سے تاریخ جو ہے وہ بنتی ہے، اسی حوالے سے نظام بنتے ہیں، اسی حوالے سے کلچر جو ہے پروموٹ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ انفیریئر ٹو سپیریئر، اب طالبان انفیریئر تھے 2001 میں جو پوزیشن تھی، یا 1996 جو میں پوزیشن تھی، 2021 میں افغانستان کے اندر وہ پوزیشن نہیں رہی، اور مائنڈ کی وہ سٹیج بھی نہیں رہی، لہٰذا ایک بچہ جو 96 میں پیدا ہوا ہے آج 26-27 سال کا، اور امریکن یونیورسٹیوں میں پڑھ کے اس کے بعد ذہنی تبدیلی اس حد تک آنی چاہیے کہ وہاں یہ اب فرسودہ نظام، فرسودہ نظریات والے اقتدار میں نہیں آ سکتے یا ڈومینیٹ نہیں کر سکتے۔ اور اب آپ سب کے سامنے ہے کہ ہوا ہمارے ساتھ کیا ہے کہ وہ تجزیے کے باوجود وہ آ گئے اور 10 دنوں کے اندر آئے، اور بغیر کسی لڑائی کے آئے، کسی جگہ پہ کوئی زخمی مجھے نہیں ملا، کسی جگہ پہ کئی ہلاکتیں نہیں ہوئی، 2 لاکھ 3 لاکھ جو ہمیں فوج بتائی جاتی تھی وہ ہم مجھے نہیں پتا کہ وہ فوج کہاں ہے، اور جو 74-75 ہزار مجھے وہ طالبان نظر آتے تھے، وہ طالبان پورے طریقے سے کس انداز میں آئے، کہاں کہاں ان کے سیل بنے ہوئے تھے، یا نہیں ایسا اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف آپ کا تجزیہ ہی غلط نہیں ہوا، بلکہ اس میں تو جو دعوے تھے اشرف غنی کے اور جو بیانات تھے جو بائیڈن کے وہ بھی غلط ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ جولائی میں جو بائیڈن یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ طالبان وہاں پہ کنٹرول حاصل کر لیں یا وہ ڈیفیٹ دے دیں اب افغان فوجوں کو، تو وہ ڈیفیٹ کیا دینی تھی، وہ تو مقابلے کے لیے نہیں وہاں باہر آئے۔ ہاں جی، بالکل یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے بعد مجھے دیکھنا پڑا ہے کہ بھائی یہ جو میرا تجزیہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نجیب اللہ بھی تھا تو اس کے ساتھ پرچم اور خلق کی جو نظریات تھے موجود، اس کی محنت کے اوپر وہ 2 سال مسلسل اس نے لڑائی لڑی، اور امریکہ اس وقت کے سامراج کی پراکسی وار تھی اور اس کے ساتھ ضیاء الحق کی اپروچ تھی، اس کے باوجود 2 سال کا یہ کیا ہوا ہے کہ یہ کس انداز میں پھر مجھے آج جو نئی اب میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ امریکن CIA کا چیف آ کے ملا ملا برادر کو، ایک خبر ہمیں یہ بھی ملی
کہ جناب ملا برادر کو باقاعدہ گرفتار بھی امریکہ نے کروایا تھا، اور امریکہ نے خود ملا برادر کو لے کے گیا، اس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، اور اب بھی اس کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملا برادر جو ہے چین کے اندر بھی جا رہا ہے، اور چین کو بھی یہ یقین دلا رہا ہے، جب وہاں پہ اقتدار پہ کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں۔ اب جب انہوں نے جیلیں توڑی ہیں تو جیلوں میں سے خراسان گروپ بھی نکل گیا داعش کا، جو تاجکستان کے خلاف، روس کے خلاف جدوجہد کا چیمپئن ہے، تو وہ ایسٹرن ترکمانستان اسلامک موومنٹ جس کا چین ہے وہ بھی آزاد ہو گئے سارے، ٹی ٹی پی جو پاکستان کہتا ہے وہ بھی آزاد ہو گئے، بھارت جو شور مچاتا ہے جیش محمد اور لشکر جنگ بھی وہ بھی آزاد ہو گئے جو وہاں پہ گرفتار تھے۔ یہ کھچڑی کیا پکی، دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اچھا، یہاں میں پاکستان کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ نے کہا یہ دنیا میں یہ خبریں آ چکی ہیں کہ یہ انہوں نے آزاد کر دی ہیں۔ اچھا، جو لوگ آزاد ہوئے ہیں، اب میں تاجکستان کا آپ کو تازہ ترین بیان ہے، انہوں نے کہا جی ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ چائنا کے تحفظات تھے، چائنا نے وہاں طالبان کا نمائندہ خود گیا، وہاں سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ لوگوں کا اندازہ یہی ہے کہ چائنا نے ان سے انشورنس لی ہے کہ آپ جو غور مسلمان ہیں ان کے حق میں یا ان کے لیے جو کوئی جدوجہد یا وہاں پہ آپ کوئی مداخلت ایسی نہیں کریں گے، افغانستان کی زمین کو اس تحریک کے لیے آپ استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح روس کے بھی ہیں کہ انہوں نے بھی اس طرح کے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور یقین دہانی چاہتے ہیں کہ افغانستان ان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ پاکستان کا ابھی تک یعنی ٹی ٹی پی کے لوگ بھی رہا ہوئے، پاکستان کے نے اس طرح سے کوئی کنسرن نہیں ظاہر کیے۔ یہاں یہ تو کہا جاتا ہے کہ 70,000 ہم نے جو ہے نا دہشت گردی جنگ میں جانیں گنوائی ہیں، لیکن جو انہیں مارنے والے لوگ ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہی تھے نا، ان کے خلاف وہ رہا ہو رہے ہیں۔ پاکستان اس طرح سے جس طرح سے چین نے کنسرن شو کیا ہے، روس کر رہا ہے، تاجکستان کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہے، اس کی کیا وجہ آپ کو؟ پہلی بات تو آپ نے کہی کہ ان پہ اعتبار کیوں نہیں ہو رہا، کہ طالبان نے دوحہ میں جو معاہدہ کیا کہ ہم کابل کے اندر انٹر نہیں ہوں گے، ہم لڑائی نہیں لڑیں گے، اس کے باوجود انہوں نے زبردستی قبضہ کیا، کانسٹیٹیوشنلی آئین کے تحت، معاہدے کے تحت وہ آگے نہیں بڑھے، اور آج بھی وہ حکومت بنانے کے لیے، حکومت ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے ہمارا اسلامیہ بنانا ہے یا اسلامک ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک آف افغانستان کے کانسٹیٹیوشن کو لے کے چلنا ہے۔ وہ یہ بتانے، یہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے ہیں اور ہم نے اسلامی قوانین کو لانا ہے، لیکن ہمارا اسلامیہ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے دنیا، اور انکلوسیو جب وہ بات کرتے ہیں تو انکلوسیو ہو کے پھر آپ کا ہمارا اسلامیہ نہیں چلتا۔ ہمارا اسلامیہ کا مطلب ہے خلافت، جی، خلافت کا مطلب ہے کہ خلیفہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو قانون کا درجہ رکھتا ہے، پھر ڈیموکریسی نہیں رہتی، اور دنیا کے اندر خلافت جیسی کوئی ریاستیں موجود نہیں ہیں۔ ایران کے اندر اگر میں دیکھتا ہوں تو وہاں پہ بھی مجلس رہبرگان بنی ہوئی ہے، اور وہ بھی الیکشن ضرور کرواتے ہیں، اپنی مرضی کے بندوں کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں لڑ سکتا، اور اپنی مرضی کی پارلیمنٹ ضرور بنواتے ہیں۔ حتیٰ کہ جہاں پہ عسکری ریاستیں ہیں، فوج جہاں پہ ڈومینیٹ کرتی، وہاں پہ بھی یہ طے ہوتا ہے کہ فلاں فلاں پارٹی الیکشن میں جیت کے آئے گی، سلیکشن جیسے عام الفاظ میں پاکستان میں کہا جاتا، اور وہ سلیکشن کے ذریعے سے پھر بھی پارلیمنٹ کو وجود میں لانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ تو اس میں کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور ہر جگہ پہ ڈیسیو کیا۔ پہلے کام کابل میں نہیں انٹر ہوگی، اب کہا جی مجبوری ہوگی، بھئی اس کو اشرف غنی کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کس نے کیا؟ مجبوری ہو گئی، آپ ہر ایک کو ڈیسیو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ڈیسیو کرنے کے لیے ہم ماہر ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بالکل انتی ہے، وہ بہری ہے، گونگی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ آج تک ہم پچھلے 3 سال سے 4 سال سے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں فیٹر سے نکلنے کے لیے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیسیو کر جائیں گے۔ ان کا وزیر اعظم جو ہے یہاں پہ شاہ محمود قریشی بنا ہوا ہے،
وہ جاتا ہے تاجکستان میں بھی، ازبکستان میں بھی، اور ایران میں بھی، اور سب کو وہ جو ہے تحریک چلاتا ہے کہ ان کو تسلیم کرو. متحدہ عرب امارات پہلے ان کو 3 ممالک نے تسلیم کیا تھا، پاکستان نے، متحدہ عرب امارات نے اور سعودی عرب نے. متحدہ عرب امارات نے تو اس کو بسا لیا، اشرف غنی پناہ دی ہے، ظاہر ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تسلیم اگر. اور سعودی عرب جو ہے وہ اپنے طور پہ بالکل وہ مختلف اپروچ اڈاپٹ کر چکا ہے. اب رہ گئی یہ، وہ لے کے تو یہ گھوم رہے ہیں، اور دنیا اس کو مان لے، دنیا مان لے کہ وہ انکلوسیو حکومت بنائیں گے، دنیا یہ مان لے کہ وہ اس کو ڈیموکریٹکلی چلائیں گے، جبکہ خود ڈیموکریٹکلی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ہی غصے سے ایک بات منہ سے نکل جائے گی، جیسے یکساں نظام تعلیم کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ انفیریئر کو سپیریئر کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کی گرومنگ کی جاتی ہے. یہاں سپیریئر کو انفیریئر کی طرف لے کے آ رہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے اس ملک کے اندر. تو اس انداز میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ایک ورلڈ لیول پہ کانسپریسی تھیوریز بھی چل رہی. کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ خراسان کو تیار کیا جا رہا ہے، وہ روس کے خلاف جائے گا، وہ تو یہ ترکمانستان کو یہ اس کو آسانی سے کام نہیں کرنے دے گا، چائنا کو سی پیک کا. یہ ساری جو ہے یہ نہیں چل سکتی. اپنی تو اپروچ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ملٹی نیشنل سرمایہ جب ہو گیا، ورلڈ کیپٹل جو ہے جو ملٹی نیشنل ہو چکا ہے، تو پھر انہیں ان کو مل کے چلنا پڑے گا، مل کے. ابھی آپ نے یہ سازشی تھیوریوں کی بات کی ہے، لیکن وہ بھی ایسی بے بنیاد بھی نہیں ہے یہ باتیں. امریکہ کا جو کردار ہے وہ بڑا مبہم ہے. اس میں اگر یہ سازشی تھیوریوں کا کانسیپٹ سامنے آ رہا ہے تو اسے ہم بے بنیاد نہیں کہہ سکتے. کہ جس طرح یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ سارے مطالبات یا اپنی باتیں رکھی ہیں دوحہ مذاکرات میں، لیکن کہیں بھی انہوں نے جو ہے نا وہ شامل نہیں کیا اشرف غنی گورنمنٹ کو ان مذاکرات میں. اور آج یہ اشرف غنی بھی یہ کہ حالانکہ وہ بھاگ گیا وہاں سے، اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں شامل نہیں تھا، مجھے یہ شامل نہیں کیا گیا مذاکرات میں، جو باتیں طے ہوئی ہیں میں تو اس میں شامل ہی نہیں تھا. تو یہ مطلب اس میں جو سامنے باتیں آ رہی ہیں، امریکہ کا کردار بہت مبہم ہے. اور امریکہ کے کردار کے اوپر صرف امریکہ یعنی امریکن پریزیڈنٹ کے کردار کے اوپر یا امریکہ کی پالیسیوں کے اوپر صرف امریکہ میں نہیں، یورپ میں بھی جو ہے نا تنقید ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اس کا آپ یقین کریں کہ میں نے اس پہ بہت غور کیا. ایک تو مجھے جب میں ملٹی نیشنل کا کہتا ہوں اور انٹرنیشنل یا ملٹی نیشنل فائنانس کا ذکر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ چھوٹے موٹے کلیشز ہونے نہیں چاہیے. جب یہ میں سوچتا ہوں کلیشز نہیں ہونے چاہیے، پھر مجھے نظر آتا ہے کہ جو بائیڈن ہم چین کے خلاف کر رہا ہے، یہ ابھی جو ہے ساؤتھ چائنا سی کے اوپر اب کیملا ہیرس پھر رہی ہے. ویتنام جس کے ساتھ ہر وقت چین ہوا کرتا تھا، اب چین جو ویتنام چین کے خلاف وہاں پہ کھڑا. یہ لڑائیاں پھر مجھے دوبارہ سوچنا پڑتا ہے کہ جب کیپٹل انٹرنیشنل ہو چکا ہے، ملٹی نیشنل ہو چکا ہے، تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ آخر یہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کیوں کریں. سمجھ آنے والی بات ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ مائنڈ اتنا ڈیولپ نہیں کیا، مائنڈ کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے تھا. ایک تو ہے کہ امریکہ کو آج تک یہ نشہ ہے کہ دنیا یونی پولر ہے اور میں سردار ہوں، اس سے وہ نکلے ہی نہیں. ایک الگ حقیقت ہے کہ وہ سردار اس حوالے سے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ورلڈ اکانومی کا میجر پورشن اس کے پاس سرمایہ کا، اس حوالے سے تو دیکھا جا سکتا. لیکن یہ کہہ کہ دنیا میرے کہنے پہ چلے. سرد جنگ کے خاتمے کے بعد انہوں نے ریگولیٹری اتھارٹی بنا دی تھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اور جو تھا حکومتیں ان کی ریکوائرمنٹ، ان کی ڈیمانڈ، ان کی اپروچ سوچ الگ تھی، اور ملٹی نیشنل کے جو مالک تھے وہ ان کی سوچ الگ تھی. ان کی سوچ تھی منافع کہاں سے میکسیمائز کرنا، پروفٹ کہاں سے ارن کرنا.
ان سب کو اور این جی اوز کو اور ملا کے تو ورلڈ سوشل فورم ورلڈ اکنامک فورم ترتیب دیا گیا، جہاں پہ حاکم الگ بیٹھتے ہیں، جہاں پہ ملٹی نیشنل کے اونرز الگ بیٹھتے ہیں، جہاں پہ ڈونرز الگ بیٹھتے ہیں، ڈونرز کے ریسیونگ اینڈ پہ جو این جی اوز بیٹھی ہیں وہ الگ بیٹھ ان کی اجلاس ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ابھی تک ان کے اندر اتحاد نہیں ہو سکا۔ پاکستان کے اندر تمام بایاں بازو ابھی بھی یونیپولر کے پیچھے پڑا ہے، ابھی بھی امریکی سامراج کے پیچھے پڑا ہے۔ اسی انداز میں وہاں پہ بھی سوچ اتنی ڈیولپ نہیں کی۔ سوچ ڈیولپ کرے گی تو پھر یہ انٹریگز چھوٹی موٹی جو ہیں وہ چھوڑیں گی۔ طے تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے تجربے سے پتہ چلے گا کہ خراسان کو اگر ہم نے تیار کرنا ہے تو ورلڈ جو ہے کیپٹلزم وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر ہم نے چین کے خلاف سازش کرنی ہے تو ورلڈ کیپٹلزم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ورلڈ کیپٹلزم کو آگے بڑھانے کے لیے، انٹرنیشنل کیپٹلزم کو آگے بڑھانے کے لیے چھوٹے موٹے تضادات جو ہیں یہ ختم کرنے پڑے۔ انٹریگز بھی ہو رہی ہیں، انٹریگز کے پیچھے وہ انٹریگز مائنڈ ابھی تک وہ جو ہے نا ختم نہیں ہوئے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک میرا مایا بازو یہاں پہ پاکستان کے اندر 70 کے اشرے میں موجود ہے۔ لینڈ ٹو دا ٹیلر، زمینیں تقسیم کر دو۔ کسی نے کبھی سوچا ہے کہ کوآپریٹو کے مقابلے میں کارپوریٹ آ رہا ہے؟ کسی نے سوچا ہے کہ یہاں راجہ صاحب کیا کسی نے سوچنا ہے؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں بھی لوگ ابھی تک جو ہے نا نہیں سوچ رہے اس طرح سے۔ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں افغان ایشو، اور آپ نے تضادات کا جو ہے نا ذکر کیا کہ یہاں کتنے تضادات موجود ہیں، کیونکہ ہم افغانستان کا ایشو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان تضادات کی موجودگی میں تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ افغانستان میں امن قائم ہو سکے گا، یا افغانستان میں جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے وہ دنیا کے لیے قابل قبول ہو سکے گی۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جی پہلے افغانستان کو طالبان کی حکومت کو پاکستان متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے تسلیم کر لیا تھا، اب ایسی بھی ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ تو ہم کیونکہ یہ دیکھنا ہے کہ جو دھندلی تصویر ہے وہ تو ہمیں مزید دھندلی نظر آ رہی ہے، اس میں افغانستان کی کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اگر کوئی ملک افغانستان پہ وہاں پہ طالبان اپنی حکومت کا اعلان کر بھی دیتے ہیں، ابھی تو کنٹرول ہے ان کی حکومت نہیں ہے، وہ کر بھی دیتے ہیں، انہیں کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو وہاں کیسے معاملات چلیں گے اس ملک نہیں، اس میں تو آپ نے بالکل، میں نے تو صرف اس طرف ڈی ٹریک ہوا تھا کہ جب آپ نے کہا کانسپریسی تھیوریز تو مجھے آ گیا کہ مائنڈ جو ہے وہ کانسپریسی تھیوریز کرتا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اندر حاکم کو اور سرمایہ دار دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ، ایک پیج پہ، جو آپ کے یہاں بولا جاتا ہے نا کتاب کے ایک صفحے پہ آنا پڑے گا، ابھی تک نہیں آئے۔ افغانستان کے اندر واقعی آپ بالکل صحیح، سوری کنٹینیو کرو۔ میں ہوں ہو رکے تھوڑا سر، تسی نا بالکل سٹل رہندے ادھر، تھوڑا جا نا اتھے کینگے رکھیا کرو تاکہ تھوڑا جا نا گل کرن تو بعد نا تسی بالکل سٹل ہی اتھے دے ٹائم کتنا ہو گیا؟ ہو گئے نا کوئی 15 منٹ۔ چلو میرا کر لو گل تسی، لیکن تھوڑا جا نا اتھے کے رکھیا کرو تاکہ تھوڑا جا فیس جڑا نا وہ تھوڑا جا وہ کر کے نا بے شک ادھر بھی تھوڑا جا ادھر نو آ گئے تسی بھی سر، تو تہاڈا بہت زیادہ سٹل ہو جاندا ادھر۔ اس سلسلے میں آپ نے جو بتایا نا کہ میں افغانستان کے بارے میں بالکل پھر ایک تجزیہ ہے کہ افغانستان میں انکلوسیو گورنمنٹ وہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایک پاکستانی منتنجن بنایا بیچنا چاہ رہے ہیں اور وہ نہیں بکے گا۔ وہاں پہ شورش ہوگی، وہاں پہ لڑائیاں ہوں گی، اور اس کا جو ہے آپ کے پاس بھی آئے گا۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیمپ بھی بنا رکھے ہیں، 4 کیمپ انہوں نے وہاں پہ رکھے ہیں، اسپین بولدک کے پاس 4 کیمپ ان کے ویسٹرن کی طرف ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے بندے آباد کرنے ہیں۔ وہاں پہ لڑائی ضرور ہوگی کیونکہ جو ہے ایک مائنڈ بنا ہوا ان کا۔ اچھا، یہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پاکستان نے افغان مہاجرین، متوقع افغان مہاجرین کے لیے 4 کیمپ بنا لیے ہوئے، یہ سورس کیا ہے؟ یہ سورس میرا جناب رحمان ملک صاحب نے
ایک انٹرویو میں آج ٹی وی پہ بیٹھ کے شوکت پراچا سے بات کرتے ہوئے شوکت پراچا نے کہا کہ آپ کیسے کہتے ہیں، اس نے کہا بالکل انہوں نے 4 اسپن بول پہ بنایا ہے، 4 ویسٹرن پہ بنایا۔ آپ نے اس کا انٹرویو سنا رحمان ملک کا، اور اس کی کسی نے تردید نہیں کی، بات تردید آج تک نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اور رحمان ملک نے اسٹیٹ اوے کہ اس ملا برادر کو کراچی سے گرفتار بھی امریکہ بہادر نے کروایا تھا نشاندہی کر کے، اور ملا بہادر کو آزاد بھی 2018 میں امریکہ نے کہہ کے ہم سے لیا، اور اسی وقت میں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا تھا کہ یہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو چکا ہے ہم CIA کے ساتھ۔ اب یہ پوزیشن کے اندر جو ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ لڑیں گے جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، بالکل اسٹیٹ اوے، اور یہاں پہ تو اسلامی جمعیت طلبہ اور پریس آپ کا سارا، اور آپ کے جو اینکر پرسن ہے سارے وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے جو انٹلیکچوئل کرپشن پھیلائی گئی ہے مسلسل، اس کے سرخیل یہاں بیٹھے ہیں۔ اب وہاں کیا کر کے دکھاتے ہیں، وہاں کون سا بندہ آگے لاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے، تاریخ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جائے گی، تاریخ پیچھے نہیں جا سکتی، اس کے اندر لڑائی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ یہ لنگوٹی چھوڑیں گے مار کھا کے، اس کے بغیر۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہتے پانی کو روکا جائے، وہ پیچھے نہیں جاتا، ایک جگہ پہ جمع ہو کے وہ گندا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوشش آپ کو لگ رہا ہے کہ افغانستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے؟ یہ کوشش کی اور جو آپ نے کیمپوں کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو بہت نرم گوشہ رکھ رہا ہے طالبان کے لیے، ظاہر ہو رہا ہے، وہ پاکستان کی بھی یہ توقع ہے کہ وہاں جنگ ہو سکتی ہے، اور وہاں سے افغان مہاجرین یہاں پہ آ سکتے ہیں، کیمپ بنائے ہی اس لیے گئے ہیں۔ ان باتوں کی روشنی میں یا ان باتوں کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے ہم تجزیہ کریں تو ہمیں تو آنے والے وقتوں میں افغانستان میں کچھ بہتری پیدا ہوتی نظر نہیں آتی۔ تو لیکن ہمارا کنسرن افغانستان کے عوام ہے، جن کے لیے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی تھی کہ وہاں پہ کچھ بہتر ہوگا، وہاں پہ جدید تعلیم آئے گی، ٹیکنالوجی آئے گی، روزگار پیدا ہوگا، اور وہ بھی دنیا کے ساتھ ترقی کے دھارے میں شامل ہو جائیں گے، لیکن فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں پھر بھی افغانستان کے ساتھ ہیں۔ آپ آخر میں اسے کس طرح کنکلوڈ کرنا چاہیے؟ میں تو یہ ہے کہ رحمان ملک نے یہاں تک کہا ہے کہ وہاں کیمپس میں ہاسپٹل بن چکے ہیں، اسکول بن چکے ہیں دعوے سے، اور کسی نے تردید نہیں کی، اتنا شور ہیں۔ پیسہ خرچ ہوتا ہے ہاسپٹلس پہ، پیسہ خرچ ہوتا ہے اسکولوں پہ، جو تیاری کر رہے ہیں، اور اس کی تردید کوئی نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف آپ نے جو افغانستان کے اندر کہا ہے کہ افغانستان کے اندر بھی عجیب سی ماحول بن گیا کہ وہ لوگ جو امریکہ کے اندر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر تمام پڑھے لکھے لوگ، کوئی وہاں رہنا ہی نہیں چاہتا، وہ بھاگ کے اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ میں آباد کر لو، ہمیں فلاں جگہ پہ آباد کر لو۔ تاریخی طور پہ مائنڈ کیا ان کا کھچڑی کیسے بنی ہوئی ہے، اور اس کے لیے وہ ایئرپورٹ کابل کا ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں بیٹھے۔ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ جو وہاں پہ افغانستان کے اندر عوام ہے وہ بھی غیر یقینی صورتحال ہے، اور وہ وہاں اپنے لیے زندگی کو آسان نہیں سمجھ رہے، لیکن ہماری تمام تر ہمدردیاں افغانستان عوام کے ساتھ ہے، افغان عوام کے ساتھ ہے، وہاں کے بچوں کے ساتھ ہے، وہاں کی عورتوں کے ساتھ ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی صورت وہاں پہ پیدا ہو جو عوام کے لیے جس میں بہتری ہو۔ تو لیکن فی الحال ہمیں بدقسمتی سے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو لیکن پھر بھی ہم امید اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت نکل آئے۔ خدا حافظ۔